بلوچستان میں بدترین دہشت گردی کے بعد اس وقت پورا ملک پریشان ہے اور تشویش کی لہر پائی جاتی ہے، اور اسی سلسلے میں آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کوئٹہ پہنچے اور وہاں پہنچ کر انہوں نے اہم اجلاسوں کی صدارت کی۔ وہاں ایپیکس کمیٹی کا بھی اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں کچھ اہم فیصلے بھی کیے گئے، اور یہ بھی واضح کر دیا گیا کہ جی دہشت گردوں سے اب کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ جبکہ دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک مذموم کوشش کی جاتی ہے پاکستان کے اداروں کے خلاف، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جی لوگ مسنگ پرسنز ہیں، بعد میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ مسنگ پرسنز دراصل دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہیں۔ تو اسی طرح کی ایک کوشش جو ہے وہ ایک بار پھر ناکام ہوئی ہے، تو اس پر بھی جو ہے وہ ہم بات کریں گے۔ شامی صاحب اگر اجازت دیں سر، پرائم منسٹر صاحب جو آج وہاں پہنچے انہوں نے کیا گفتگو کی، ذرا وہ سن لیتے ہیں کیا فرمایا انہوں نے، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب۔ شامی صاحب بڑی اچھی بات ہے۔ دیکھیں اصل میں ہمارے ہاں تو تبصرے جو ہیں وہ بھی گھڑے گھڑائے ہوتے ہیں رکھے، ایک طوطے کی طرح ہم رٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ مثلا مذاکرات کیے جائیں، کن سے مذاکرات کیے جائیں؟ جن کے ہاتھ میں یہ بندوق تو ہے، دہشت گرد ہیں، کیا یہ ان سے کہاں مذاکرات کریں گے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ تو چھپے ہوئے لوگ ہیں، اور یہ تو ایسا ہی ہے جیسے اسرائیل جو ہے وہ غزہ میں کاروائیاں کر رہا ہے، اسی طریقے کی کارروائی یہاں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں کہ نہتے شہریوں کو بالکل نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں وہاں کی، اور جو ان سے رابطے کی ضرورت ہے، ان کو ساتھ بیٹھنے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جو نوجوان ہیں وہاں کے، جس کا ایک بڑا پلیٹ فارم جو ہے ڈاکٹر مہرنگ بلوچ جو ہے، جی ان سے آپ جتنا بھی اختلاف کریں، انہوں نے بھی اس پر ٹویٹ کیا ہے، کہا ہے کہ بھئی ہم کسی طور پہ بھی تشدد کی حمایت نہیں کریں گے، اور نہ ہمارا یعنی یہ ہمارا اسٹرگل کا حصہ ہے، نہ اس کو ہم سپورٹ کرتے ہیں۔ اب یہ نوجوانوں کا ایک بڑا گروہ جو ہے نا ڈاکٹر مہرنگ بلوچ کے ساتھ ہے، صحیح، اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہیں۔ اب ان پہ جتنی بھی ہم تنقید کر لیں تو ایک ضرورت یہ ہے کہ ان کو بھی انگیج کیا جائے، اور ان نوجوانوں کو بھی انگیج کیا جائے۔ پھر دیکھا جائے، ابھی دیکھیں نا کچھ 600 ارب کے قریب بلوچستان جو ہے اس کو حصہ ملتا ہے NFC سے۔ اب وہ وہاں کی حکومت ہے، وہاں کے لوگ ہیں، وہ خود اس کو خرچ کر رہے ہیں۔ اب وہاں کی یونیورسٹیاں ہیں، وہاں کے کالج ہیں، وہاں تعلیم کا معیار کیا ہے، اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر نوجوان جو ہیں، ابھی آپ دیکھیں کتنے ادارے وہاں، اب پرائیویٹ ادارے کئی، ایسے ایک ہجرہ سکول ہے، اچھا، وہاں زیارت میں ہمارے ایک دوست ہیں، لندن میں ہوتے ہیں، ثاقب صاحب، اچھا، اور وہاں اس کے پرنسپل ہیں عبد الرحمان صاحب۔ تو یہاں انہوں نے وہ ادارہ قائم کیا ہے، کئی سال ہو گئے۔ بلوچستان سے ہر ضلع سے 2 بچے جو ہیں وہ چنے جاتے ہیں میرٹ پر، اور ان کو بورڈنگ میں رکھا جاتا ہے اور تعلیم دی جاتی ہے معیاری، صحیح، انگریزی، اردو، عربی، تینوں زبانیں وہاں کے بچے بولتے ہیں۔ اور وہ یہ جو وہاں کے کم وسیلہ بچے ہیں، ذہین بچے ہیں، اس طریقے سے ان کو پروان چڑھایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ اس طرح کے جو ایفرٹس ہیں ان کو زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، پھر میرٹ پر لوگوں کو بھرتیاں کرنے کی ضرورت ہے۔ ابھی تو یہ جو وہاں کے تعلیمی ادارے ہیں ان کی حالت ناگفتہ، اگر امن و امان کا معاملہ نہیں ہوگا تو وہاں ٹیچر کہاں سے جائیں گے اور کیسے ٹکیں گے؟ تو ایک طرف تو آہنی ہاتھ سے آپ نے دہشت گردی کو کچلنا ہے، اور دوسری طرف جو وہاں کے نوجوان ہیں اور وہاں کے جو سیاسی کارکن ہیں اور سیاسی رہنما ہیں، ٹھیک ہے، ان میں دیکھیے بلوچ سردار بعض تو irrelevant ہو گئے ہیں، اب ان کے ہاتھ سے بات نکل گئی ہے، لیکن جو نوجوانوں کے جتھے جو ہیں، اب جو بھی ان کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں، اب دل پہ پتھر رکھ کے ان سے بات چیت کیجئے۔ تو مسنگ پرسنز ہیں، اس میں بھی انگیج کیجئے، عدالتیں بھی اپنا کام کریں۔ اب تو وہ تو مسنگ پرسنز میں تو پہلے بھی عرض کیا ہے نا، کوئی دہشت گردی میں ملوث ہے، کوئی پہاڑوں پہ چڑھ گیا ہے، کوئی ایران چلا گیا ہے، کوئی شام چلا گیا ہے، کوئی جہاد کا چسکا پتہ نہیں کہاں کہاں لے گیا ہے، تو سارے جو ہیں وہ مسنگ پرسنز جو ہیں ہم اپنے سیکورٹی اداروں کے ذمہ تو نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے باوجود ہمیں جانچ پڑتال تو کرنی ہے نا، لوگوں کو اعتماد میں لینا ہے
वैसे बनाने से तो काम नहीं चलेगा। अब तो हमें शिकायत हो रही है या पंजाब के अंदर, अभी तो आप देखिए वो जो डिप्टी सुपरिटेंडेंट है अडियाला जेल का, मोहम्मद अकरम साहब, उसका नहीं पता चल रहा। हाँ जी, वो भी इस वक्त और मिसिंग वो पर्सन ही कहे जा रहे हैं। जो है चेयरमैन पीटीआई के, वो कह रहे हैं हमारा लाहौर का जो प्रेसिडेंट है उसका पता नहीं है, अदर मशवानी के भाई उनका पता नहीं। तो पंजाब में, इस्लामाबाद में ये सूरत हो रही है कि लोग पता नहीं गायब कर दिए जाते हैं। हालांकि हमारा दस्तूर कहता है कि किसी को आप पकड़ें तो 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करें। तो हमें ये भी तो देखें, तो यहाँ हर पूरे मुल्क में ये देखने की ज़रूरत है जहाँ जहाँ तजावुज़ हो रहा है, तो तजावुज़ को रोकना है और जो जमहूरियत है ना उसमें लोगों का यकीन पुख्ता करना है। सही। अब कई हमारे दोस्त हैं, अब खोसा साहब हैं, वो भी उन्होंने भी मजमून बांध दिए भाई जल्दी नए इंतखाबात करा दें, नई हुकूमत में। भाई कैसे करा दें, कैसे हुकूमत बना दें? ये जो बैठे हुए हैं हुकूमत में, सरफराज बुगटी साहब वज़ीर आला है, ये भी तो वोट लेके आए हैं ना। बिल्कुल। और फिर ये नहीं होंगे तो कोई इंसा होगा। तो भाई बात ये ऐसा नहीं है, एक दूसरे को धक्के देने से काम नहीं चलेगा, एक दूसरे को तस्लीम करने से काम चलेगा। तो जो वहाँ के सियासी रहनुमा हैं, जो वहाँ के सरदार हैं मौसर, जो सिविल सोसाइटी के लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, और उनको सबको आप हमायदीन वगैरह सबको इकट्ठा करें, सबको मिले, सबके हाथ रखे दिल पर। और कोई भाई ठीक है, कोई थोड़ा बहुत किसी से आप नाराज भी हो जाए तो क्या हर्ज है? नाराजगी अपनी जगह है, बात करने में क्या हर्ज है? अब मैं समझता हूं कि ये डॉक्टर महरंग बलोच जो हैं उनको एंगेज करना चाहिए और उनके साथ भी बातचीत का आगाज हो, और ये जो नौजवान हैं उनके साथ उनको साथ मिलाया जाए। ये बड़ी ज़रूरी बात है, इसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ठीक है।